السلام علیکم، گڈ ڈے، ست سری اکال، نمستے۔ آج ہم دوسرا سبق پڑھیں گے۔ کس چیز کا؟ انٹروڈکشن ٹو کیمسٹری کا اور ایٹمز کی انٹروڈکشن کا۔ جن لوگوں نے کل کا سبق نہیں دیکھا سبق ایک وہ دیکھ لیں، جس میں میں نے ایٹم کے بارے میں بنیادی کانسیپٹس اور معلومات دی تھی۔ اور کل ہم نے پڑھا تھا ہائیڈروجن ایٹم، اور آج ہم پڑھیں گے ہیلیم ایٹم۔ تو یہ جو تصویر ہے یہ ہے ہیلیم ایٹم کی۔ جیسے میں نے کل آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ جو بیچ میں اسپیس ہے، جگہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں نیوکلیس۔ اس کو بیچ والی جگہ کو کہا جاتا ہے نیوکلیس۔ اور اس نیوکلیس میں آپ کو دو طرح کے ذرے یا پارٹیکلز نظر آ رہے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ پروٹون، یہ جو لال رنگ کا ہے، اور نیوٹرون جو کہ بلو رنگ کا ہے۔ پروٹون پر ہے پازیٹیو چارج اور نیوٹرون پر ہے کوئی چارج نہیں ہے۔ نیوٹرون کا مطلب ہے نو چارج، نیگیٹو نہیں۔ نیوٹرون یاد رکھیں، نو چارج، این سے نیوٹرون اینڈ این سے نو چارج، اس پہ کوئی چارج نہیں ہے۔ اور اس کے گرد الیکٹرانز چکر لگا رہے ہیں۔ میں نے آپ کو کل سمجھایا تھا کہ جو راستہ ہے جس پر الیکٹرانز چکر لگاتے ہیں اس راستے کو آربٹ کہتے ہیں، اور وہ کوئی لائن نہیں ہوتی۔ لائن اس لیے بنائی جاتی ہے تاکہ دکھایا جائے کہ یہ وہ راستہ ہے جس پر الیکٹرانز چکر لگا رہے ہیں۔ اب جو امپورٹنٹ بات یہ ہے وہ کہ کل ہم نے دیکھا تھا کہ ہائیڈروجن میں ایک پروٹون اور ایک الیکٹران تھا۔ اب ہم ہیلیم میں دیکھتے ہیں کہ دو پروٹونز ہیں اور دو الیکٹرانز ہیں۔ دو پروٹونز ہیں اور دو الیکٹرانز ہیں اور دو نیوٹرونز ہیں۔ اب جو آج میں نے بہت امپورٹنٹ بات آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کیا فرق نظر آیا ہائیڈروجن میں اور ہیلیم میں، کہ ہائیڈروجن ہیلیم سے کیسے مختلف ہے۔ ہاں، نیوٹرونز ہیں ہیلیم میں، لیکن کبھی کبھار ہائیڈروجن میں بھی نیوٹرونز ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیوٹرونز ہائیڈروجن میں بھی کبھی ایک نیوٹرون ہو سکتا ہے اور کبھی دو نیوٹرونز ہو سکتے ہیں۔ تو اس سے ہائیڈروجن میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، وہ ہائیڈروجن ہی رہے گا۔ تو کون سی چیز ہے جو یہ بتاتی ہے، جو فرق پیدا کرتی ہے کہ یہ ہائیڈروجن کا ایٹم ہے اور یہ ہیلیم کا ایٹم ہے؟ اسے کہتے ہیں، وہ چیز ہے نمبر آف پروٹونز۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی ایلیمنٹ کوئی بھی ایٹم کس چیز کا ہے۔ اگر اس میں ایک پروٹون ہو تو وہ کس کا ایٹم ہوگا؟ ہائیڈروجن کا۔ میں پورا ہائیڈروجن نہیں لکھ رہی، ایک صرف ایچ ڈال رہی ہوں، ٹھیک؟ اور اگر اس میں دو پروٹون ہوں تو وہ ہوگا ہیلیم کا ایٹم، اور میں پورا ہیلیم نہیں لکھ رہی ہوں، صرف ایچ کیپٹل اور چھوٹا سا ای ڈال رہی ہوں۔ اس کے بارے میں بھی ابھی ہم بات کریں گے۔ تو کون سی چیز بتاتی ہے کہ یہ ایٹم ہائیڈروجن کا ہے اور یہ ایٹم ہیلیم کا ہے؟ نمبر آف پروٹونز، ٹھیک؟ تو یہ جو کانسیپٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور جتنے پروٹونز ہوں گے کسی بھی ایٹم میں جتنے پروٹونز ہوں گے کسی بھی ایٹم میں اتنے ہی الیکٹرانز ہوں گے، ٹھیک؟ اگر دو پروٹونز ہیں تو دو الیکٹرانز ہوں گے، اگر ایک پروٹون ہے تو ایک الیکٹران ہوگا، ٹھیک؟ تو ہم نے پڑھا ہائیڈروجن اور اس کو ہم نے لکھا صرف ایچ سے، کیونکہ ہم نے جلدی میں لکھنا ہے۔ تو جب میں لکھوں گی ایچ تو اس کا مطلب ہے ہائیڈروجن، اور جب میں لکھوں گی ایچ اور اسمال ای اس کا مطلب ہے ہیلیم۔ ہائیڈروجن اور ہیلیم۔ تو یہ جو ان کی ایبریویشنز ہیں، مختصر کر کے جو میں لکھتی ہوں، اس چیز کو ہم کہتے ہیں سمبلز۔ تو کل
ایک ہائیڈروجن کا سمبل ہے H اور ہیلیم کا سمبل ہے He. اور جو دوسری امپورٹنٹ چیز آج ہم نے پڑھی کہ کیسے پتا چلتا ہے کہ کوئی ایٹم کس کا ہے، تو وہ پتا چلتا ہے نمبر آف پروٹونز سے، نمبر آف پروٹونز. اور اب میں ایک اور چیز کو یہاں آپ کو دکھاؤں گی یا بتاؤں گی، اور وہ ہے کہ نمبر آف پروٹونز کو ہم کہتے ہیں ایٹامک نمبر. نمبر آف پروٹونز کو کہا جاتا ہے ایٹامک نمبر، کہ کوئی چیز میں کسی ایٹم میں کتنے پروٹونز ہیں وہ ہے ایٹامک نمبر. کسی بھی ایٹم کی جو مختصر کر کے اسے لکھا جاتا ہے، اس کی ایبریویشن یا مخفف کر کے لکھا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں سمبل. ٹھیک. اور ہائیڈروجن میں ہے ایک پروٹون اور ایک الیکٹران، ہیلیم میں ہے 2 پروٹونز اور 2 الیکٹرانز. نمبر آف نیوٹرونز سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا چیز بتاتی ہے کہ کون سا ایٹم کس چیز کا ہے؟ نمبر آف پروٹونز. اس میں نیوٹرونز چاہے جتنے بھی ہوں، اور نیوٹرونز n سے شروع ہوتا ہے، اور n سے ہی نو چارج، نو چارج. ٹھیک ہے. اب اس کو ہم تھوڑا سا یاد کر لیتے ہیں. کیسے کہ نیوٹرون نو چارج. ٹھیک ہے. پروٹون پازیٹیو چارج. ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہم نے یاد رکھنی ہے. اب کچھ بات اس ہیلیم گیس کے بارے میں. ٹھیک. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہیلیم گیس کے بارے میں ہم کچھ بات سمجھتے ہیں، کچھ جانتے ہیں تاریخ سے. تو جناب، ماضی میں جہازوں کے ساتھ ساتھ ایک چیز تھی. کیا تھی؟ جس کو ہم کہتے تھے ایئر شپس. ایئر شپس، یہ دیکھ لیں، یہ ایک ایئر شپ ہے. اس خاص ایئر شپ کا نام تھا ہنڈنبرگ. یہ تھی جرمنی کی. ٹھیک. اور یہ جرمنی سے اڑ کر کہیں جا رہی تھی، اور اس ایئر شپ میں استعمال ہو رہی تھی ہائیڈروجن گیس. دیکھیں، جو ہائیڈروجن گیس ہے یہ ہے لائٹر دین ایئر، ہوا سے ہلکی، لائٹر دین ایئر. جب کوئی چیز پانی سے ہلکی ہوتی ہے تو وہ پانی کے اوپر آ جاتی ہے. اسی طرح جب کوئی چیز ہوا سے ہلکی ہو تو ہوا میں اوپر اٹھتی ہے. تو یہ اس ایئر شپ میں استعمال ہو رہی تھی ہائیڈروجن، اور یہ اوپر جا رہی تھی، اور پھر یہ سفر طے کر رہی تھی جرمنی سے، مجھے یاد نہیں آ رہا کس شہر کا. اور ہائیڈروجن گیس ہوتی ہے فلیمیبل، یعنی آگ پکڑ لیتی ہے. راستے میں کہیں تاروں میں شارٹ سرکٹ ہوا اور اس گیس نے ہوا پکڑ لی، اور پھر یہ ساری جل گئی، اور اس کے بعد ایئر شپس کبھی بھی استعمال نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. اور یہ کس وجہ سے ہوا؟ ہائیڈروجن گیس کی وجہ سے، جو کہ کیا ہے؟ فلیمیبل. جو چیز آگ پکڑ لے وہ کیا ہوتی ہے؟ فلیمیبل. تو پھر جہاز آگے سب کچھ. اب یہ تصویر ہے، ان کو عام طور پہ ویدر بلونز کہا جاتا ہے، لیکن لوگ اس میں اڑ اڑ کے سیر بھی کرتے ہیں. اور یہ ترکیہ میں ایک شہر ہے جس کا نام مجھے کیپیڈونیا اس طرح کا کوئی نام ہے، اس میں یہ بلون جو ہیں یہ بڑے استعمال ہوتے ہیں. لوگ اس میں سیریں کرتے ہیں، مزے لیتے ہیں. اب ان بلونز کو اوپر اٹھانے کے لیے ان کے اندر کسی گیس کا استعمال ضروری ہے، اور وہ گیس ہائیڈروجن نہیں ہو سکتی. وہ گیس ہائیڈروجن نہیں ہو سکتی. تو ان بلونز میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، یہ ہلی چلی جا رہی ہے. بہرحال اب نہیں ہل رہی. تو ان میں
ہائیڈروجن گیس تو یوز نہیں ہو سکتی، تو پھر کیا کریں؟ بلونز میں مزہ بھی بڑا آتا ہے، لوگ سیریں کرتے ہیں، تو ان میں استعمال ہوتی ہے ہیلیم گیس، جس کا ایٹم ہم نے ابھی پڑھا ہے، اور یہ ہیلیم گیس فلیمیبل نہیں ہوتی۔ ٹھیک، تو یہ ہیلیم گیس کا ایک فائدہ ہے کہ یہ ویدر بلونز میں یوز ہوتی ہے اور بھی مختلف جگہوں میں، لیکن یہ سب سے اچھا، اس کا سب سے مشہور استعمال یہ ہے کہ یہ ویدر بلونز میں یوز ہوتی ہے، اور ماضی میں ہائیڈروجن گیس ایئر شپس میں یوز ہوتی تھی، اور ہائیڈروجن گیس ہے فلیمیبل، اور اس میں آگ لگ گئی کون سی ایئر شپ میں؟ ہنڈنبرگ میں، اور پھر یہ دوبارہ کبھی استعمال نہیں ہوئی، اور ہم نے آج پڑھا کس چیز کا ایٹم؟ ہیلیم کا ایٹم۔ تو باقی باتیں ہم کل کریں گے۔ ہیو اے نائس ڈے۔